صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو سیرو، سیر کرو، فی الارض زمین میں، ثم پھر انظروا دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ فرمایا کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کل پوچھو، لمن کس کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل کہہ دو للہ اللہ کا، کتب اس نے لازم کر لیا ہے، علی نفسہ ذات اپنی پر، الرحمت رحمت کو، لا یجمعنکم البتہ جمع کرے گا تم کو، الی طرف، یوم القیامت دن قیامت کے، لا ریب نہیں شک، فیہ اس میں، الذین جن لوگوں نے، خسروا نقصان میں ڈالا، انفسہم جانوں اپنی کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن، جس میں کچھ بھی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل وجہ جو ہے یہ پوری کائنات اپنی تخلیق، نشو اور ارتقاء میں اس بات کا ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق عدم سے وجود میں لانے والا ہے، پھر اس تخلیق کی کار فرمائی کے لیے اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر رحمت کا قانون یہاں نہ ہوتا تو پوری کائنات ہستی کی تخلیق میں نہ تو بناؤ ہوتا اور نہ حسن جمال ہوتا اور نہ نشو ارتقاء ہوتا، حالانکہ اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس حقیقت کا ثبوت فراہم نہ کر رہا ہو۔ اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کا تصور، یہ سب دین حق کے بنیادی ستون ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب بیان غیر فطری معلق مقدمات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے سیدھے سادے اور آسان انداز پر انسان کے فطری وجدان اور ذوق کو مخاطب کر کے اس کے معنوی احساسات کو پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خالق پروردگار ہستی کا اور اعتقاد انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خالق پروردگار ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے یا غیر خدا ہستیوں کی پرستش کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ اس کے لیے ہوا ہے کہ اس کی وجدانی بصیرت پر غفلت کے پردے طاری ہو گئے ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ ان پردوں کو چاک کر کے وجدانی بصیرت کو پیدا کیا جائے۔ ان آیات کو یا قرآن کے دوسرے مقامات کو حقیقت پر مبنی اس اصل روشنی میں دیکھا جائے۔ کون ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا؟ کون ہے جس کی رحمت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے؟ کون ہے جو سب کو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں؟
انسان جو بھی کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو اس میں اس کا اپنا ضرور ہوتا ہے بھلا، مگر یہاں اللہ نے یہ چیز وضاحت کی ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے کہ تمہارا بھلا کر رہا ہے، یا اللہ کو کوئی غرض ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ہر انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک رب کائنات کے سوا کوئی اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کیسی گمراہی ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری محتاج ہستیوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اے انسان، اگر خدا تجھے دکھ پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا کون ہے؟ وہی ذات جو ہر بات پر پوری قدرت رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا وَلَہُ، اور اسی کا ہے ما سکنا، جو کچھ بستا ہے فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، وَہُوَ، اور وہی السمیع، سنتا، العلیم، جانتا ہے۔ فرمایا اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ملکیت تو ہے اللہ کی مگر اللہ کو پتہ ہی نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت یہاں پر کر دی ہے۔ آگے فرمایا کل کہہ دو غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، اتخذ، میں بناؤں، ولیًا، دوست، فاطر، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارضی، اور زمین کا، وہو، اور وہی، یطعم، کھلاتا ہے، ولا، اور نہیں، یطعم، کھلایا جاتا۔ کل کہہ دو انی، بے شک مجھے، امرت، حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا، میں اولا، سب سے پہلے، من، جو اسلم، اسلام لائے، سر تسلیم خم کرے، ولا تکونن، اور وہ ہرگز نہ ہوتا، من المشرکین، مشرکوں سے۔ فرمایا کہہ دو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے، اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ کل کہہ دو انی، بے شک مجھے، اخاف، خوف ہے، ان عصیت، اگر نافرمانی کروں، ربی، پروردگار اپنے کی، عذاب کا، یومن عظیم، یومن، دن عظیم، بڑے کے۔ فرمایا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی جی، یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ من، جو شخص، یصرف، بچا لیا گیا، عنہ، اس عذاب سے، یومئذ، اس دن، فقد، پس تحقیق، رحمہ، مہربانی فرمائی اس پر، وذالک، اور یہ، الفوز، کامیابی، المبین، کھلی۔ فرمایا جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا، اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ یا اللہ جتنے سننے والے ہیں میرے سمیت، یا اللہ سب پر اپنی مہربانی فرما دے۔ وَإِنْ، اور اگر یمسسکا، پہنچائے تجھے، اللہ بضر، کوئی سختی، فلا، پس نہیں، کاشفا، کھولنے، دور کرنے والا، لہو، اس کو، الا، مگر،
ہوا وہی وَإِن اور اگر یم سس کا پہنچائے عطا کرے تجھے بخیر نعمت فہوا پس وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ اگر نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ نقصان دینا چاہے تو کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا وَهُوَ اور وہ قاہر غالب ہے فوق اوپر عبادہ بندوں اپنے کے، وَهُوَ اور وہی الحکیم دانا الخبیر خبردار ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے، یعنی غالب ہے مگر ایسے غالب نہیں کہ اندھا لٹ چلا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ کل پوچھئے ایشو کون سی شیء چیز اکبر سب سے بڑھ کر ہے شہادت کے لیے، کل کہہ دیں اللہ شہید گواہ بینی درمیان میرے و بینکم اور درمیان تمہارے، وحی اور وحی کیا گیا ہے الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن کس لیے، لانذر تاکہ ڈراؤں تمہیں، انذرکم تاکہ ڈراؤں تمہیں، بھی ساتھ اس کے، ومن اور جس کو بالغا یہ پہنچے، انکم کیا تم لا تشہدون ضرور گواہی دیتے ہو، ان کے مع ساتھ اللہ کے آلہۃ معبود ہیں اخری دوسرے، کل کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا خطاب اور ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ لا کل کہہ دیجئے لا نہیں، اشہد میں گواہی دیتا، کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں کہ ہوا وہی الہ معبود ہے، واحد اکیلا، واننی اور بے شک میں بریء بیزار ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ اللہ ہمیں بھی اس محنت میں لگا دے، جتنے سننے والے قرآن پاک کی یہ والی جو آیت ہے نا، جس تک کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں اسے بیزار ہوں۔ الذین جن لوگوں کو ہم نے آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب، الذین وہ لوگ کہ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جس طرح یعرفون پہچانتے ہیں ابناءہم بیٹوں اپنوں کو،
بیٹوں کا کیوں نام لیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ماں بڑی دور سے ماں باپ پہچان لیتے ہیں، یہ میرا بے شک کتنے لوگوں میں وہ کھڑا ہو، اس لیے اللہ نے بیٹے کا نام لیا کہ ہماری توجہ ہی ساری بیٹوں کے اوپر ہوتی ہے، ہم اتنا اسے رات دن دیکھتے ہیں۔ الذین جو لوگ خسروا نقصان کر چکے، کس کا؟ انفسہم، جانو اپنی کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی کرتا ہے۔ فہم پس وہی لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو دعوت حق کو کامیاب کرتا ہے اور اس کے مانندوں کو، نہ ماننے والوں کو ناکام بنا کر سچائی کے حق میں اپنی گواہی کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں اس سنت اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب کبھی داعی حق دنیا میں آتا ہے تو لوگ عناد اور سرکشی کے سبب اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ برپا ہو جاتا ہے اور آخر میں حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی گواہی ہے جو اس معاملے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔